یہ بھی ملتا ہے سیرت میں کہ ایک صحابی اپنا ریوڑ چھوڑ کر آئے شام کو، حاضر ہوئے بارگاہ نبوی میں، اس وقت ایمان قبول کیا، لیکن صبح جو مہم جا رہی تھی حضور علیہ السلام نے اس کا کمانڈر بنا دیا۔ آنے والے نے کلمہ پڑھا، بنانے والے نے نہ صرف مسلمان بنایا، جرنیل بنا دیا، اور وہ جرنیل بھی کامیاب ترین جرنیل ثابت ہوا۔ آپ کو تاریخ میں کوئی ناکام جرنیل ملتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میں؟ تو بنے تو سارے ایسے ہی تھے، نہ کسی یونیورسٹی کا کورس کیا، نہ کوئی وار کورس کیا، نہ کسی آرمی کے کالج میں گئے، نہ کسی غیر ملک میں کورس کرنے گئے، نہ کوئی ادارہ اپنے ملک میں تھا۔ بس جب دل روشن ہوا، مطمئن ہوا، تو جس بندے میں جو صلاحیت تھی اس کے ذمہ حضور نے وہ کام لگا دیا، یا جس کے ذمہ حضور نے لگا دیا اللہ نے اسے صلاحیت دے دی، لیکن بنیاد تھی ذکر اللہ۔ بارگاہ نبوی میں تو ایک نگاہ سے بٹتا تھا، پھر عہد آ گیا صحابہ کا، صحابہ کے پاس بھی جو چند لمحے بیٹھا تابعی ہو گیا۔ مولوی سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس انداز پہ لکھتے ہیں، گلے خوشبو در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری، کہ از بو دل آویزے تو مستم، بگفتا من گلے ناچیز بودم، ولیکن مدت با گل نشستم، جمال ہم نشین در من اثر کرد، وگرنہ من ہما خاکم کیا است۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں حمام میں گیا، ایک زمانہ تھا جب صابن کی جگہ ایک خاص مٹی ہوتی تھی جس سے لوگ سر دھوتے تھے، ہمارے علاقے میں وہ ابھی پائی جاتی ہے اور غریب لوگ ابھی بھی استعمال کرتے ہیں، اور ان ولایتی صابنوں سے اچھی رہتی ہے، پہاڑوں میں ملتی ہے، تو اسے لوگ خوشبودار بناتے تھے۔ تو مولانا سعدی فرماتے ہیں کہ میں تو حمام میں غسل کرنے گیا تو بڑی خوشبودار مٹی تھی جس سے غسل کرنا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا بھی تم تو مٹی ہو اور اتنی خوشبودار مٹی میں خوشبو کیسے آ گئی؟ وہ کہنے لگی میں تو مٹی ہوں، مٹی ہی تھی، اب بھی مٹی ہوں، لیکن مجھے کچھ عرصہ پھولوں میں رکھ دیا گیا۔ بگفتہ من گلے ناچیز بودم، ولیکن مدت با گل نشستم، میں تو مٹی تھی لیکن ایک عرصہ مجھے پھولوں میں رکھا گیا، جمال ہمنشیں در من اثر کرد، وہ ساتھ رہنے سے ساتھ رہنے والے کا جمال منعکس ہو گیا مجھ میں، وگرنہ من ہما خاکم کے استم، ورنہ میں تو آج بھی وہی مٹی ہوں، یہ جو تمہیں خوشبو آ رہی ہے نا یہ جمال ہمنشیں ہے۔ وہ جمال ہمنشیں کے امین تھے، ہر سینے سے انوارات پیمبر جھلکتے تھے۔ پھر صحابہ کے پاس جو چند لمحے بیٹھا وہ اسی مٹی کی طرح اس خوشبو سے رنگا گیا، تابعی ہو گیا۔ تابعین کے پاس جو بیٹھا وہ تبع تابعی ہو گیا۔ یہ خیر القرون تھیں، بہترین تین زمانے جو حضور علیہ السلام نے فرمائے۔ اس کے بعد نہ بندوں میں وہ استعداد رہی نہ وہ طلب رہی۔ تبع تابعین کے بعد پھر ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے عمریں صرف کر کے وہ خوشبو حاصل کی اور باقی عمر اسے بانٹنے میں گزار دی۔ لیکن کیا وہ لوگ بھی خانہ نشین ہو گئے تھے؟ نہیں، ایک ایک بندے نے ایک ایک جہان کو انقلاب آشنا کیا۔ یہیں اسی سرزمین پر دیکھ لو، یہ خوشبو غوث بہاء الحق کے پاس تھی، کیا گوشہ نشین ہو گئے تھے؟ یہ خوشبو معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھی، کیا گوشہ نشین ہو گئے؟ یا خلق خدا کو اجمیر میں جب داخل ہوئے تو اجمیر اسلام کے نام سے نا آشنا تھا، اور جس دن حضرت کا وصال ہوا تو لکھتے ہیں کہ 1,20,000 وہ آدمی جنازے میں شامل تھے جو حضرت کی وجہ سے اجمیر ریاست کے مسلمان ہوئے۔ یہی داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لو، کیا یہ گوشہ نشین ہو گئے یا ابھی تک دلوں کو گرمائے جا رہے ہیں؟
دنیا سے چلے گئے، اپنے کام سے نہیں گئے۔ یہ تو طلب کی بات ہے کہ کوئی دنیا دار انہیں بت کی طرح پوجے تو یہ اس کا قصور ہے، لیکن اگر کوئی طالب حق ہو تو اس کے دل کو تو روشنی اور سکون ملتا ہے۔ حضرت رحمت اللہ کی خدمت میں تھا میں، ہمارے ایک ساتھی ہوا کرتے تھے پرانے، جب حضرت رحمت اللہ کے ساتھ صرف ہم 4-5 ساتھی تھے، اس عہد کے وہ تھے، اللہ انہیں ان کے درجات بلند فرمائے، فوت ہو گئے۔ تو ذمہ دار تھے، نمبردار بھی تھے، کاشتکار تھے، مزدور آدمی تھے، اور مقدمات بھی رہتے تھے، برادری کے جھگڑے۔ تو یہاں لاہور آئے، ہائی کورٹ میں کوئی کام تھا، پھر یہاں سے داتا دربار حاضری دی، یہاں سے واپس گئے تو میں حضرت رحمت اللہ کے پاس بیٹھا تھا جب انہوں نے روزات سنائی۔ صاحب حال صاحب کشف تھے، کہنے لگے حضرت میں داتا صاحب کے حاضر ہوا تھا، آپ کا سلام بھی پیش کیا، سلام عرض کر رہے تھے۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت یہ لوگ تو کوئی دیواروں کو بوسے دے رہا ہے، کوئی سجدے کر رہا ہے، اور آپ ڈٹ کے بیٹھے ہیں، تو یہ تو سارا شرک اور کفر اور بت پرستی ہو رہی ہے یہاں۔ تو کہنے لگا، مسکرائے اور مجھے فرمایا کہ بیٹا جب تک ہم دنیا میں تھے اسے روکنا ہمارا کام، اب ہم مکلف نہیں ہیں، اب اسے روکنا تمہارا کام ہے۔